اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کا وقت اور دن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت اور دن ہوتا ہے ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ پروگرام کا, جس میں آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں اپنی ایک جانی پہچانی شخصیات سے اور ایسی شخصیات سے کہ جنہوں نے ماضی میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بہت ہی تگ و دو کی, جستجو کی, بہت محنت کی, بہت اسٹرگل کی, اور اس کے بعد ایک زندگی کا ایک زیادہ عرصہ جو ہے انہوں نے اپنی فیلڈ کا نام کیا, تو جا کر لوگوں نے ایک جان اور پہچان جو ہے وہ اپنی بنائی لوگوں میں. تو ماشاءاللہ سے ایسی لوگوں میں سے ایک نام تھیٹر کے حوالے سے, اسٹیج کے حوالے سے, ٹی وی کے حوالے سے ایک بہت ہی جانے پہچانے سے نام, اور خاص طور پہ گجراتی تھیٹر کے حوالے سے, گجراتی اسٹیج کے حوالے سے بڑا جانے پہچانے سے نام ہے جناب آدم راٹھوڑ صاحب کا. ماشاءاللہ ماضی میں سندھی فلموں میں بھی اداکاری کرتے رہے, اور وہ فلم کا دور تھا جب کراچی میں اسٹوڈیو میں ماڈرن میں فلمیں بنا کرتی تھیں, اور بڑا زبردست دور تھا جب کراچی میں فلمیں بنا کرتی تھیں. تو جگہ جگہ شوٹنگ اور اداکار نظر آتے تھے ہمارے یہاں پہ. تو ماشاءاللہ اس وقت سے اپنی اسٹرگل میں لگے ہوئے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو مقام دیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے آدم راٹھوڑ. خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راٹھوڑ صاحب, کیسے خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ آپ کو FM 100 پر خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اور میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ماضی کی سندھی فلموں کی, جی تو وہ فلموں میں اب وہ فلموں کا دور بھی نہیں. اب میرے خیال سندھی فلمیں تو ویسے بھی نہیں, سندھی فلموں کا تو دور ختم ہو گیا. ہاں, تو اس وقت جب فلمیں کرتے تھے تو اس وقت تو چلتی تھی فلمیں, تو اکا دکا ہوتی تھی. نہیں, کافی فلمیں سندھی, کافی اچھی فلمیں اور بڑی خوبصورت پروڈکشن ہے جو ہے نا وہ کراچی میں ہوئی, اور ان میں بڑے اچھے سٹارز تھے ہمارے. لیکن آہستہ آہستہ وہ دور ختم ہو گیا, بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہماری انڈسٹری فلم کی تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی. تھوڑی سی, اب تو پوری ڈاؤن ہو گئی. تھوڑی سی کہاں رہی ہو, تو وہ کہتے ہیں پورا ہی سلسلہ ڈاؤن ہو گیا. اب تو بچا کیا, کہاں بچا, ختم ہو گیا, ختم ہی ہو گیا وہ, مطلب وہ سلسلہ رہا نہیں. اور خاص طور پہ ماضی کے وہ خوبصورت اداکار ہیں, ریٹا کے ساتھ آپ کی میں نے کچھ تصویریں دیکھی. جی بڑی خوبصورت اس وقت تھی, وہ بہت بڑی اسٹار تھی سندھی فلموں کی, بڑی زبردست اسٹار تھی. ریٹا تھی, پھر روبی تھی, روبی نیازی تھی, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے. تو آپ نے کتنی فلمیں کی تھی سندھی؟ تو میں نے 3 فلمیں کی تھیں, 3 سندھی فلم کی تھی اور 3 میں نے اردو فلم کی. تو اردو فلموں میں ندیم صاحب کے ساتھ فلم انداز میں تھا, معین اختر صاحب کے ساتھ کیٹو میں تھا. ہاں, اور اسی طرح ایک فلم تھی ہماری احساس, اس میں تھا میں. تو میرا زیادہ تر جنون جو تھا وہ تھیٹر تھا. اچھا. تو تھیٹر پہ, ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے بہت سارے کام کیا, بہت سارا کام کیا. خاص طور پر جناح سے قائد, ہمارے محسن علی صاحب کی پروڈکشن تھی. اس میں نے قائد اعظم کے استاد دادا بھائی گوکھلے کا رول کیا تھا, گجراتی کے حوالے سے. تو ٹیلی ویژن پہ بھی بہت کام کیا, لیکن جنون وہی تھیٹر تھا ہمارا. لیکن تھیٹر بھی وہ کلاسک تھیٹر جس میں کرشن چندر, عصمت چغتائی, راجندر سنگھ بیدی, سعادت حسن منٹو, ان کے افسانوں کو ڈراماٹائز کر کے پریزنٹیشن کرنا, تو ایک جنون ہے. اور آپ کا یہ جنون تو ماشاءاللہ اب تک چلا ہی آ رہا ہے نا. اللہ کا شکر. کیونکہ اب بھی آپ, کیونکہ آرٹس کونسل سے آپ منسلک ہیں ماشاءاللہ, تو اب بھی آئے دن کوئی نہ کوئی تھیٹر آپ کا جو ہوتا رہتا ہے. اور خاص طور پہ میں خیال آپ تو گجراتی لینگویج آپ کی ہے. گجراتی لینگویج میں نے بہت تھیٹر کیے, گجراتی بہت کیے, اور گجراتی آڈینس میری ماشاءاللہ یہاں سے ساؤتھ افریقہ تک اور انڈیا سے لے کے پورے علاقے میں میری. ساؤتھ افریقہ اردو چینل میں بھی میں اپنے گجراتی اپنے ڈراموں کے حوالے سے کافی پروگرام کرتا رہا. اور یہاں پارسی کمیونٹی, آغا خان کمیونٹی, اپنا بوری کمیونٹی, ان ساری کمیونٹیز کے ساتھ گجراتی پلیز اپنے کرتا رہا. ان تمام کمیونٹی میں ماشاءاللہ آپ جانے پہچانی شخصیت ہے. جی ماشاءاللہ سے صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ مطلب ماضی کا جو اگر وقت دیکھیں تھوڑا سا آتے ہم کہ آدم راٹھوڑ جب اس فیلڈ کی طرف آیا, تو مطلب اس وقت یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس فیلڈ کو. ہاں, یہ بات تو صحیح ہے. اصل میں میرا شوق تھا گانا, اور میں اپنے کراچی کی ایک بڑی مشہور میوزک اکیڈمی تھی, رمیش آرٹ سرکل کے نام سے, تو اس میں اپنے گانے وانے گاتا تھا. مطلب آپ کا بھی وہ سلسلہ ندیم صاحب گلوکار بننے چلے تھے, اداکار بنے گئے. یہی تھا سلسلہ. تو ایک پروگرام میں سنگنگ کر رہا تھا, تو مجھے ہمارے کراچی کے بہت ہی مشہور سینئر رائٹر ڈائریکٹر سمد یار خان صاحب سے ملاقات ہوئی. تو سمد یار خان نے مجھے بلایا, کہنے لگے بیٹا تم بہت اچھا گاتے ہو, بہت اچھا, لیکن میرے آبزرویشن کے حساب سے تمہیں
थिएटर करना चाहिए। बस उन्होंने जो थिएटर की तरफ रुख किया तो फिर वो थिएटर की तरफ होके रह गया। तो वो थिएटर के डायरेक्टर थे, वो थिएटर करते थे वो। थिएटर ही करते थे वो। सही बात है। फिर थिएटर की तरफ आपका रुख हो गया वो। बस थिएटर की तरफ रुख हो गया और फिर बड़े थिएटर किए मैंने। उस दौर में आदम जी ऑडिटोरियम से रहे। आदम जी ऑडिटोरियम में मतलब संगे 80s में तो आदम जी में तो मैंने भी काका के साथ जो है, जी हाँ, इब्राहिम राज के साथ, इब्राहिम राज के साथ, इकबाल चमकीला के साथ मैंने भी। आप भी काफी सीनियर। हाँ, वो उस वक्त तो मैंने आदम जी तो अब तो खत्म ही हुआ, आदम तो जी दौर खत्म हो गया। वो तो लाजमी 80s में मैंने भी उनके साथ किए थे, कुछ ड्रामे किए थे वो। जी हाँ, क्या वो दौर बड़ा जबरदस्त दौर था वो, बहुत खूबसूरत दौर था। अब तो कराची में हमारे थिएटर तो ज्यादातर है ही नहीं, सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में हमारे ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ हमारी प्रेजेंटेशन होती है। मतलब शहर में हमारे थिएटर नहीं है। अच्छा, आप डॉक्टर भाई ये बताएं कि मतलब माजी में और आज, मतलब क्योंकि आप थिएटर आपका माशाल्लाह ज्यादा रहा, तो थिएटर और आज के थिएटर में क्या फर्क क्या देखते हैं? असल में अजमल, थिएटर जो है ना ये कमर्शियल हो गया, प्रोफेशनल जो है ना कमर्शियल हो गया। उसमें वो जो पहले हम, आपको याद होगा फ्लिट क्लब में एक वनडे ड्रामा वनडे होता था, वो 15-20 दिन रिहर्सल करके और एक शो किया करते थे। उस शो की भी बड़ी क्वालिटी होती थी। अब वो ना तो आर्टिस्ट वक्त दे पाता है और ना वो तैयारी होती है। अब तो ये होता है कि जी अगर वनडे करना है तो 2 दिन पहले उन्होंने स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक रिहर्सल की और आके शो कर दिया। तो शो की क्वालिटी तो खत्म हो गई। बहुत कम लोग हैं जो अब थिएटर पर अपनी मेहनत करके और अच्छी क्वालिटी का थिएटर जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, थिएटर मतलब वो बात तो फिर भी नहीं है ना, मतलब जो पहले एक सोबर थिएटर फैमिली के साथ हम देखा करते थे होता था, आज के मतलब वो थिएटर को रंग दे दिया स्टेज का। जी हाँ, बेसिकली थिएटर एक अलग चीज है। जी हाँ, मगर वो स्टेज की तरफ आ गया, उसको रंग दे दिया वो कि ये भी थिएटर ही है। हाँ। तो ये मतलब उसकी वजह से फर्क इतना बढ़ गया कि अब वो डायलॉग में, लैंग्वेज में बड़ा फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा लफ्जों में फर्क आ गया वो। बहुत ज्यादा। असल में पहले क्या था कि वेरिएशन थी। जैसे रेडियो पर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था और नए फनकार के लिए, वहाँ जाके वो उर्दू किस तरह से बोलनी है, उसके किस तरह से उसको डिलीवर करना है, अब वो चीज़ें तो रही नहीं ना। अब पहले रेडियो से आर्टिस्ट निकल के जाता था तो ऑलरेडी उसकी उर्दू, उसकी वेरिएशन एक बड़ी मजबूत होती थी, तलफ्फुज़, उसकी अदायगी सब कुछ था। अब तो वो चीज़ें रही नहीं है। अब तो बेचारा जो भी एक फ्रेश आर्टिस्ट आता है उसको बस वही सब कुछ करना है वही सब कुछ है वही। अच्छा, वो भी फिर ऐसे कि अब वो थिएटर पे, हालांकि बात वही है कि एक दिन में स्क्रिप्ट दिया, दूसरे दिन रिहर्सल, तीसरे दिन ड्रामा, तो वो याद कैसे होता है फिर? बस याद थोड़ी होता है, वो स्क्रिप्ट तो नहीं बोला जाता ना, फिर तो वो तो एक्सटेम्पो बोला जाता है। प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है वो नहीं बोला जाता। यही तो वजह है थिएटर की गिरने की, खराब होने की, कि टोटल स्क्रिप्ट नहीं बोला जाता। वो आर्टिस्ट अपनी मर्जी से एक्सटेम्पो बोलता है। अब जब एक्सटेम्पो बोलता है तो उस एक्सटेम्पो में उल्टी सीधी बात भी निकल जाती है, तो वो चीज़ें, वो वैरायटी खराब हो जाती है। वो फिर लाजमी तो लोग वही इस हिसाब से फैमिली के साथ बैठे होते हैं। मैं अमूमन मैंने देखा बहुत सारे ऐसे कि वो डायलॉग में वो बात ही नहीं होती, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए। हम फैमिली के साथ बैठे, कभी कभी इंसान फैमिली के साथ बैठा हो तो ऐसा कोई लफ्ज़ या जुमला आ जाए तो बंदा खुद नजर मुंह नीचे कर लेते, जैसे मैंने सुना ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसी वजह से फैमिली हमारी कम हो गई थिएटर की वजह से। मतलब अच्छा थिएटर बहुत कम, कहीं इक्का दुक्का बीच में प्रेजेंटेशन हो गई तो हो गई, वरना तो थिएटर नहीं। अब ये ना थिएटर हमारे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, कि सिर्फ प्रोसिनियम प्रेजेंटेशन होती है, जबकि थिएटर माइम भी है, थिएटर पेंटामाइम भी है, थिएटर स्ट्रीट भी है, मतलब मुख्तलिफ थिएटर है। हमारे यहाँ टोटल सिर्फ प्रोसिनियम प्रेजेंटेशन दी जाती है, और वो प्रोसिनियम में जो लोग हैं वो स्क्रिप्ट प्रॉपर बोलते नहीं है, ना याद करते हैं, ना उसकी डायरेक्शन होती है, बस एक प्रेजेंट हो जाती है। वरना माजी में तो स्ट्रीट थिएटर भी बड़ा कामयाब होता था, बहुत मजबूत स्ट्रीट थिएटर होता था पहले। जब कूचा सखावत था, ग्रामी साहब थे, जी, तो कूचा सखावत जब था तो तुम्हारे रोड पे भी स्ट्रीट थिएटर लग रहे होता था, तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे। फ्रेश आर्टिस्ट के लिए तो मैं कह रहा हूँ थिएटर एक बेसिक चीज़ है कि किस तरह से चलना है, क्या एक्ट किस तरह करना है, उसकी क्रिएशन कैसे करनी है, उसकी टाइमिंग कैसे करनी है, उसको किस तरह ऑब्जर्व करना है, और फिर उसको रिएक्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें तो सारी पहले आर्टिस्टों को सिखाई जाती थी। अब तो बेचारे वो जिनमें थोड़ी बहुत सलाहियत है वो थोड़ी सी अपनी सलाहियत दिखा के और उनको मौका मिल जाता तो आगे बढ़ जाते हैं। वही जब तो धक्के वाली कहानी चल रही है कि ठीक है अब यार, जो जिसका जैसा धक्का लगा वो पैसा निकल गया, बस निकल गया। जो बेचारा अगर धक्का नहीं लगा सका तो वो पीछे रह गया वो। हाँ,
تو اس طرح مگر ہماری فیلڈ تو پھر وہی بات ہے کہ ایک وقت ابھی جو کچھ ہے تو آنے والے دنوں میں تو یہ تو پھر بالکل ختم ہو جائے گی. ہاں میرا خیال ہے آنے والے نہیں تھیٹر ریوائیو کرے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں, تھیٹر ایک بار پھر جو ہے ریوائیو کرے گا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑی مضبوطی سے کام کرتے ہیں. جیسے آج کل ایک آرٹس کونسل میں تھیٹر چل رہا ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھی جینٹری آتی ہے, دیکھنے والے آتے ہیں اور بہت رش رہتا ہے. انشاءاللہ ایک دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھا تھیٹر پریزنٹ کر کے اور انشاءاللہ العزیز پھر تھیٹر کو ریوائیو کریں گے. اچھا گجراتی تھیٹر, آپ نے گجراتی تھیٹر بہت سارے کیے, آپ گجراتی لکھتے بھی ہیں. جی گجراتی آپ نے تھیٹر بھی کیے, آپ نے گجراتی ڈرامے بھی کیے, تو یہ گجراتی میں اور اس میں کیا لوگوں کی جنٹری کس فرق پڑ جاتا ہے؟ دیکھیے نا, ہر تھیٹر کو جو کلچر کمیونٹی ہوتی ہے نا اسی حساب سے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. مجھے کراچی میں ایک بہت سینئر ہمارے آرٹسٹ ہیں, بہت سینئر, میں ان کو استادوں میں مانتا ہوں گجراتی میں, چونکہ عادل واڈیا صاحب. عادل واڈیا بڑا کیا بات ہے بھائی, وہ تو 50-50 فیم ہے وہ تو. عادل واڈیا صاحب, عادل واڈیا سے مجھے بہت سپورٹ ملا. عادل بھائی بھی اس پروگرام میں آ چکے ہیں. اچھا ارے بھائی کیا بات ہے, بڑا انجوائے کیا تم نے. تو عادل واڈیا صاحب نے گجراتی پریزنٹیشن میں ڈراموں میں مجھے بہت سپورٹ کیا, اور میں نے ان کے حوالے سے پارسی کمیونٹیز کے بہت سارے تھیٹر کیے, اور پارسی کمیونٹی بہت اچھی, اتنی اچھی جینٹری کہ جن میں تھیٹر پیش کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. چھوٹی چیزوں کو بھی وہ بڑا آبزرو کرتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں تھیٹر کو. تو اسی طرح آغا خان کمیونٹی ہے. آغا خان کمیونٹی کے بھی کافی لوگ جو ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, جس میں کمال زویری صاحب, انور اجانی صاحب, نور علی میگانی صاحب, بہت سارے لوگ تھے. تو مطلب مختلف کمیونٹیز کی طرف سے مجھے جب سپورٹنگ ملتی تھی تو میں پھر اچھے ایک تھیٹر کو پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہوتا تھا. صحیح بات ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے آپ مطلب ڈرامے شروع میں آپ ٹی وی سے بھی آپ کا تعلق رہا, تو ٹی وی تک کیسے پہنچے تھے؟ ٹیلی ویژن میں تو محسن علی صاحب نے مجھے, ایک پروگرام تھا ان کا, ایک سیریل تھی جنا شکایت, تو اس میں وہ دادا بھائی گوکھلے کا رول تھا, تو قائد اعظم کے استاد کا رول تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ راٹھور میاں یہ دادا بھائی گوکھلے کا رول ہے, اس کو ذرا آبزرو کر لو کس طرح سے تم تھیٹر کے آدمی. گجراتی ہوتے, ہاں گجراتی تھے. تو میں اس کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ڈریسنگ اور اس کی ویریشن سمجھنے کے لیے باقاعدہ میں نے عادل واڈیا صاحب سے رابطہ کر کے پھر پارسی کمیونٹیز کے ایک بڑے سینئر جن کی بہت بڑی لائبریری تھی ان کے پاس گیا. انہوں نے مجھے اس کی کچھ تصویریں دکھائیں دادا بھائی گوکھلے کی, اور پھر ان کا انداز بتایا کہ اس کو اس طرح بولتے تھے, آدھی گجراتی آدھی اردو مل کے بولتے تھے. تب جا کر میں نے راٹھور صاحب اور کچھ آتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب بھی آتے ہیں, اور جنابی کمنٹ سے اس وقت ظفری کا میسیج ہے, اور کمنٹ سے السلام علیکم جناب اجمل شعبی انکل, میں آپ کا بچپن سے لسنر ہوں اور آپ کا پروگرام سنتا ہوں. میری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور میں آپ کا فین ہوں. بہت شکریہ بھائی ظفر کراچی گارڈن سے, بہت شکریہ آپ کی محبت کا ظفر, تھینک یو جزاک اللہ. اور آپ کے مہمان کو بھی بہت بہت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور زین العابدین شاہ صاحب ہمیں سکھر سے دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. اور اس کے بعد عبداللہ عاجز نے ہمیں جوائن کیا. ہیلو السلام علیکم, پروگرام بہت اعلیٰ ہے. عبداللہ سوابی سے, سوابی وال سے جناب عبداللہ, بہت شکریہ عبداللہ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور ظفر کا بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے کام کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی معلومات ہو رہی ہے ظفر گارڈن سے. بہت شکریہ ظفر آپ کی محبت کا, تھینک یو جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آدم راٹھور صاحب. اچھا آدم بھائی, جب وہ آپ جو محسن علی کے ساتھ آپ نے جنا سے قائد کا کیا, جی تو وہ کیسا, اس کی کیا اس میں بلازمی وہ دور تو شروع کا دور تھا اور وہ بہت اچھا دور تھا, اور ایک بڑی مضبوط سیریل تھی جس میں قائد اعظم صاحب کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا تھا. اور وہ تمام چیزیں جو 47 میں جو چیزیں لوگوں نے سنی تھیں وہ ان کو دیکھنے کو ملی, سنی یا پڑھی تھی جنہوں نے کتابوں پر لکھا تھا, وہ ان کو دیکھنے کو ملی. اور شہریار نے بڑا خوبصورت رول کیا اس کو, ایز اے قائد اعظم بنے تھے رول کیا. تو اس وقت پریزنٹیشن میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ گیٹ اپ کر کے اور پوری وہ چیزیں جب اس کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اسی گیٹ اپ کے اندر ایسا لگتا تھا کہ میں ایز اے دادا گوکھلا جو ہے وہ میں بول رہا ہوں. تو یہ چیزیں تھیں ساری,
اور پریزنٹ اتنا خوبصورت, اتنا مزہ آتا تھا اس پروڈکشنوں میں کہ ہر کریکٹر جو ہے نا سامنے ہمیں اس ڈریسز کے اندر ملتا تھا. ہاں سارے مطلب ساتھ ہوتے تھے, ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ پی ٹی وی کا دور الگ تھا کہ پی ٹی وی میں تو 3-3 4-4 کیمرے ایک ساتھ استعمال ہوتے تھے. جی ہاں. اور آج کا دور جو ہے وہ ایک سنگل کیمرے میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, مطلب وہ 10-20 جہاں باہر جا کے وہ بولے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ جا. دیکھیں نا اس میں اپنا جناح سے قائد اعظم میں کئی سین ایسے تھے جس میں کئی سو لوگوں میں ایک مجمع دکھایا جاتا, مجمع دکھایا گیا. اب ان مجموعوں کو اس میں پوری ڈریسنگ, ان مجمع کو پورے لوگوں کو ڈریسنگ کر کے اور اس میں بٹھایا جاتا تھا. پھر اس میں قائد اعظم صاحب اپنی تقریر کیا کرتے تھے, اس میں دادا بھائی گوکھلے اپنی تقریر کیا کرتے تھے. تو ایک بڑی مضبوط پروڈکشن جو تھی نا وہ سامنے آتی. اب وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. اب ایک کیمرے سے کام ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے تو مطلب آپ کو یہ بھی کرتے ہیں, لازی پروڈکشن بھی آپ کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ایک کیمرے سے اور 3 کیمروں کا فرق تو نمایاں نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. دیکھیں اجمل, ہم ایز اے پرفارمر ہم ایک کیمرے کو ایک سچویشن دے رہے ہیں اور اس کی ایک پرفارمنس ہماری بلڈ ہوئی ہوئی ہے. اب وہ اس کو کٹ کر کے ہم دوسرے سائڈ پر آئیں گے, اب دوبارہ اس پرفارمنس کو بلڈ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ تو ہے لازم, اس میں فرق آ جاتا ہے. فرق تو ہوتا ہے. ہاں, تو اب 3 کیمرے ہوتے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ تینوں کیمروں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ میں نے جب کیا تھا اس میں کیا نام تمثیل میں جو سندھ مدرسہ کے اوپر, جی ان کے ساتھ کام کیا تھا میں نے. اس کا سندھ مدرسہ کے تھا نا وہ جو تھے جنہوں بنایا تھا وہ, تو اس پہ مظہر علی تھے میرے ساتھ, ظہور علی تھی, پی ٹی وی میرے کاظم بھائی نے کیا تھا وہ. اس میں ہم نے دیکھا نا کہ مطلب ہم بیٹھے ہو تو 3 کیمروں سے ہمیں مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ اب آپ نے یہ بھی کٹ کرنا ہے, اب آپ نے اس کٹ سے بولنا ہے, اب آپ نے یہاں سے پیچھے سے آنا بولنا. وہ ایک ہی سین میں سارے کام ہو گئے, بہت خوبصورت, اور سارے کام ہو گئے تھے. وہ بڑی اچھی پریزنٹیشن ہوا کرتی تھی. تو اب وہ ایک سین کے لیے, ایک مطلب شاٹ کے لیے آپ کو 6 بار کے یار اب آپ نے یہاں سے بولنا ہے, اب آپ کا کلوز ہوگا, اب پھر دوبارہ بولیں گے آپ, اب آپ کا پروفائل ہے تو اب آپ کو پھر اب دوبارہ بولنا ہے. اس کے علاوہ اجمل دیکھیے, ہماری جب جملے بازی ہوتی ہے کسی بھی آرٹسٹ کے ساتھ کیے ہوئے, تو ہم اپنے جملوں کی پریزنٹیشن اس آرٹسٹ کے سامنے او ٹی ایس سے یا کسی سے بھی ہم دیتے ہیں. اب وہ چیزیں ساری ختم ہو گئیں. اب وہ کٹ کر کے اب آپ نے سیپریٹ بولنا ہے. وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ آرٹسٹ ہے, بولے اس کو دیکھ کے بولے. ہاں, اب وہ پرفارمنس بلڈ نہیں ہو پاتی. یہ بات تو ہے کہ اب بجائے آرٹسٹ کے بندہ وہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے, جوس پی رہا ہے بیٹھ کے, اب اس کی جگہ وہ ہاتھ دکھا دے, یا وہ سامنے کوئی پروڈکشن میں اسپاٹ پہ کھڑا کہتا ہے یار یہ آرٹسٹ ہے بولے, اب وہ بولے. اب وہ کہاں مطلب وہ جو ریئیکشن ہے لازمی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. اب سامنے بندہ ذہن میں دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیسے, یار یہ تو وہ ہے ہی نہیں, میں کیسے بولوں گا. وہ فرق ہو جاتا ہے. ہاں, وہ فرق تو ہے حقیقت, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں. مگر بات شاید اسی لیے ہماری پروڈکشنوں میں وہ بات اب رہی نہیں جو ماضی میں ہماری, جیسے ماضی کے پی ٹی وی کے ڈرامے آپ کو پتا کتنے ہوتے تھے, کہ جس کے ڈراموں کی جب کوئی آتا تھا ڈرامہ, ہٹ ہوتا تھا ڈرامہ, تو سڑکوں میں 8 بجے سناٹے ہو جاتے تھے. اور تو دیکھیے اب اس وقت اسی لیے میرا زیادہ تر رجحان تھیٹر پہ رہا. جیسے مثال کے طور پر سندھی پلے, ہاں میں یہاں سندھی آڈینس کو میں خوش آمدید کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ سائیں تہاں جی الہی مہربانی, تہاں سندھی میں مجھا ڈرامہ مجھے ڈائریکشن کے ایکسیپٹ کیا تھا, ماں تہاں جو الہی شکر گزار ہیں. اسی طرح میمنی میں ہماری میمن کمیونٹی جو ہے ہمیں سب دیکھ رہے ہوتے, اس وقت میمن بھی دیکھے ہیں, گجراتی بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. آؤں پانچے جترا میمن بھا آئیں مجھا نے جترا میمن بھا مجھا تھیٹر ناری آئیں انہی منی بھائیں کہ آؤں شکریہ ادا کیا. تو اتنا کرے کہ آؤں میمنی زبان میں جو تھیٹر پریزنٹ کرا تو جیسے سس وڈی کے نوں آؤں کلچر کے پنجے پروموٹ کرا تو آئیں جی الہی مہربانی آئیں لوگ مجھا تھیٹر نارے لا کر چاہتا. اسی طرح میں گجراتی کمیونٹیز کو میں کہوں گا کہ تمہارو بہو شکر گزار چھوں کہ تمہیں આવીને મારા ડ્રામા મારા થિયેટરના નાટકમાં આવીને તમે એન્જોય કરો છો. હું બધાય કમ્યુનિટીના ગુજરાતી કમ્યુનિટી, આગાખાન કમ્યુનિટી, બોરી કમ્યુનિટી બધાને હું શુક્રિયા અદા કરું છું કે તમે આવીને મને એક્સેપ્ટ કરો છો અને મને એપ્રિશિએટ કરો છો. તો ये सारी चीज़ें हैं अपना अजमल, ये सारी कम्युनिटीज़ मुझे सपोर्ट करती हैं, तो आज हम इस मुकाम पर पहुँचे. हाँ, तो हकीकत है लाजमी एक ज़िंदगी कितने बेखैर आपको कितने साल हो गए तकरीबन? मुझे तकरीबन 37-38 साल तो हो गए, 37-38 ईयर्स हो गए माशाल्लाह. तकरीबन 14 ईयर्स तकरीबन माशाल्लाह. एक तवील अरसा होता है, जिंदगी दे दी हमने, अपनी जिंदगी दे दी. लाजमी एक जिंदगी गुजर गई इस फील्ड के हवाले से. अच्छा, लिखती भी तो आप हैं, तो लिखने में टीवी के लिए भी लिखा आपने? टेलीविज़न के भी लिए लिखा. टेलीविज़न के लिए मैंने असल में खेल जो लिखे हैं वो
مسٹری لکھے ہیں, مسٹریز لکھی ہوتی ہیں, جن میں میرے ایک کھیل کو بہت اپریشیشن ملی, اور وہ کیسر نظامی صاحب نے اس کی پریزنٹ کی تھی, پوجا کے پھول. پوجا کے پھول, ہاں, تو وہ کیسر نظامی صاحب نے اس کو ڈائریکشن کر کے اس کی پریزنٹیشن دی تھی. ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھا, لیکن وہی بات ہے, پھر وہی میں ٹرن ہو کر واپس اپنی موڈ پہ آؤں گا کہ تھیٹر جو ہے نا میرا جنون ہے, تھیٹر سے میں نہیں ہٹ سکتا. ہاں, تھیٹر یہ ہے کہ میں وہ پروفیشنل نہیں لکھتا, لیکن ایک اچھا تھیٹر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک جو ہے نا اس کے اندر کی بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ جائے. ہاں, یہ تو ضروری ہے, ضروری ہے, مگر بات ہے کہ اندر کی بات پہنچنے کی لوگوں میں جب امیج ہمارا تھیٹر کا اچھا ہوگا تو لوگ گھر سے نکلیں گے. بالکل. اور جب کہتے ہیں امیج ڈاؤن ہوتا جائے گا لوگ گھر سے نکلیں گے نہیں. لوگوں کو لانے کے لیے پہلے تھیٹر کو ایک اچھے امیج پر لانا پڑے گا تاکہ وہ فیملی کے ساتھ نکلے تو صحیح کم از کم. بہت اچھی کی بات آپ نے اجمل. میں کئی لوگوں سے یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں, آپ لوگوں کو گھروں سے بلاتے ہیں, وہ بیچارے 500 روپے 1000 روپے کا ٹکٹ لے کر گھر سے نکلتے ہیں. اب وہ 500 یا 1000 کا ٹکٹ نہیں ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا کنوینس جو گھر سے نکل کر آپ کے آڈیٹوریم تک آنے جانے کا کنوینس وہ بھی تو لگاؤ نا, وہ بھی ہے. پھر ایک اہم قیمتی وقت آپ کو دینے آ رہے ہیں, اور جب وہ پریزنٹیشن میں آپ کی تھیٹر میں بیٹھتے ہیں اور اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو پھر اسی طرح وہ آڈینس ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ بھی اس کے بعد تو نہیں آئیں گے, پھر اس کے بعد کچھ بھی کر لیں, چاہے کوئی صدیقی آ جائے, چاہے کوئی بھی آ جائے. تم یقین مانیں, لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں تھیٹر پہ اور ان کی پریزنٹیشن اتنی کمزور ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ ایک ہی بار آئیں گے نا. ہاں, ایک بار آپ لوگوں بیوقوف تو ایک دفعہ بنا سکتے ہیں, ایک دفعہ بنا سکتے ہیں, بار بار تو نہیں بنا اسی سکتے. طرح وہ آڈینس پہ ٹوٹ جاتی ہے, ناراض ہو جاتی ہے. تو میری کوشش رہتی ہے کہ جب بھی میں کوئی پریزنٹیشن دوں اپنے تھیٹر کی تو اس میں کوئی اچھا کھیل جو ہے نا وہ لوگوں کو پیش کر سکوں, اور لوگ اس میں سے میسج لے کر جائیں کہ نہیں, ایک اچھا تھیٹر جو ہے نا ہم نے دیکھا, اور واپسی میں ملتے ہوئے. جیسے میرا ایک پروگرام ہے اپنا اجمل, شاید تم نے دیکھا ہوگا, شردانجلی ہے نا, وہ بہت پہلے ایک دفعہ دیکھا بھی تھا میں نے, تھوڑا سا دیکھا تھا. وہ پرانے لوگوں کو میں ٹریبیوٹ کرتا ہوں, پرانے لوگوں کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں, اسی ڈریس میں ان کی پریزنٹیشن دیتا ہوں. اور یقین مانو کہ جب وہ اپنا میں پروگرام ختم کرتا ہوں تو بعض لوگ ویل چیئر پہ, بعض لوگ ہاتھ پکڑ کے جن کو لاتے ہیں تو میرا ہاتھ چوم کر مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1970 میں لے گئے, آپ 1965 میں لے گئے ہمیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے اندر کی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا ابھی بھی زندگی کا احساس ہے کہ ہم ایک وہ چیز دوبارہ دیکھ کر ہم دوبارہ ان کو جو ہے نا ریوائز کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے جس سے آپ کی اپریسیشن سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دم خوش ہوں اور نکلتے ان کے چہروں پہ خوشی ہو کہ ہم نے ایک اچھا وقت بھی دیا. شردانجلی نام کیسے تجویز کیا؟ مطلب یہ ایک ہندی ورڈ ہے. اچھا, ہندی ورڈ ہے, مطلب ہندی ورڈ تو ہے, مطلب شردانجلی سب کی سمجھ میں تو نہیں آتا ہوگا. یہی سب شردانجلی کیا ہے, یہی سب سے جب میں یہ پہلی دفعہ میں کر رہا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لکھا کیا ہے, پڑھا نہیں جائے گا نا سب سے. تو پھر میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یار یہ خراج تحسین ہے, اس کو خراج عقیدت بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جو مرحوم لوگ ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں. جیسے محمد رفیع ہیں, لتا ہیں, احمد رشدی ہیں, اپنے وحید مراد ہیں, مسعود رانا ہیں, اداکار ہیں, گلوکار دنیا سے چلے گئے, جو دنیا چلے گئے, ان کی ایک اپریسیشن کو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے گانے کو گایا اور کس خوبصورت طریقے سے میوزک ڈائریکٹر نے اس کو کمپوز کیا اور کس خوبصورت طریقے سے اس اداکار نے اس پر اداکاری کی. تو اس گانے سے پہلے باقاعدہ اس کی پوری ایک بریفنگ دیتے ہیں اور اس بریفنگ دینے کے بعد پھر اس گانے کو دیتے ہیں تو اور مزہ آتا ہے. ہاں, کیا بات ہے, یہ تو واقعی بڑی زبردست بات ہے. ہاں, ایک سرچ باقاعدہ ایک ریسرچ ہوتی ہے اس پہ کہ یہ گانا مثال کے طور پر ایک فلم نیند ہماری خواب تمہاری کا ہے, تو اس کا میوزک ڈائریکٹر کون تھا, اس کا شاعر کون تھا, اس کا فلم کا ڈائریکٹر کون تھا, ہے نا, تو اس کی ڈائریکشن میں کیا کیا, جب یہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا کیا کیا مسائل تھے وہاں پر, اس میں کیا کیا مسائل تھے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں وہ ایک فلم چلا دی پوری. جی ہاں, ایک پوری فلم. ہمارا اینکر پیچھے ہوتا ہے, وہ سامنے نہیں آتا, تو وہ پیچھے سے پوری ایک بریفنگ دے دیتا ہے, اور جب لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ کریکٹر جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوبصورت انداز ہے نا پریزنٹیشن کا, زبردست زبردست, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, واہ واہ واہ. ہاں, اور واقعی پھر تو اس حساب سے تو خراجی وہ شردانجلی بڑا اچھا نام. میں نے جب شوٹ میں پہلی بار میں گیا تھوڑا سا میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار کیا کلاسک چیز ہے یار, یہ راٹھور نے بڑا زبردست آئیڈیا نکالا ہے اور بڑا کامیاب بھی رہا. وہ تو آپ اوپن ایئر میں اوپن ایئر بھی کیا, ابھی میں نے اپنی پچھلے سال میں نے یہاں OD2 میں بھی کیا اپنا فیسٹیول میں, عوامی تھیٹر فیسٹیول میں, تو بہت رش ہوتا ہے, بہت لوگوں کو.
وہ بعض اوقات تو بیچارے لوگوں کو دیکھنا نہیں ملتا. اب آڈیٹوریم 2 میں جو ہے ہماری 300 350 سیٹیں, اب وہ لوگ 500 کے قریب آ گئے, زیادہ آ گئے, تو لوگوں کو بیچاروں کو واپس جانا پڑا. اس کے لیے مجھے افسوس ہے کہ وہ لوگ دیکھ نہیں سکے. لیکن ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ ان لوگوں کو پریزنٹیشن دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے رہیں. اچھا, ہماری دیکھیں FM 100 پاکستان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے, ہم ہمیشہ سے ہمارے یہاں ہم اپنے پرانے میوزک کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمیشہ سے پرانے لوگ ہمارے پرانے, تاکہ پتہ, کیونکہ وہ جب تک لوگوں کو ہم بتائیں گے نہیں, ہاں ہماری نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں نا, مطلب ہماری آج کے بچے کو کیا پتہ وحید مراد کون تھا, محمد علی کون ہے, کیا بات, مسعود رانا کون ہے, احمد رشدی کون ہے, ان کو کیا پتا. وہ تو انہیں سنتے عاطف اسلم, علی ظفر, یہ وہ سلانے سب ہے, باقی ان کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کو بتانا کہ یار یہ سب تو ہیں, مگر ماضی میں یہ تھا جن کی وجہ سے انڈسٹری یہاں تک پہنچی ہے. میوزک جو لوگ اگر سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو یہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو دھکیلا یہاں تک, بالکل یہاں پہنچی ہے یہ. اور وہ پرانے لوگ جو تھے انہوں نے جس طریقے سے اپنی اپنی گلوکاری میں, اپنی اداکاری میں, اپنی ویریشن میں جو چیزیں دی ہیں, ان کو دیکھ کر آج کا جو نیا اسٹوڈنٹ ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بے حقیقت ہے, اگر سیکھنا چاہے تو. اگر کہیں کچھ کمنٹ کی جانب جناب یہ ہمیں جوائن کیا ہے عابد امیر صاحب نے جی. اچھا, عابد امیر صاحب کی کہنے نے جناب کتنے حسین اور کامیاب لوگوں سے ملوا چکے ہیں آپ, ہمیں بہت بہت شکریہ شعبی سر, تھینک یو, جزاک اللہ. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام اپنے سینئر صاحب کو ملوائیں اور ان کی اسٹرگل ہر فیلڈ میں, دیکھیں کام کسی بھی فیلڈ کا ہو, کوئی بھی ہو, جب تک ہم جستجو نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, ہم سنسیئر نہیں ہوں گے اپنی فیلڈ کام کے بارے میں, جب تک کامیابی ناممکن ہے. ہم اگر بہت ساری کہتے ہیں 2 کشتیوں میں سوار ہو جائیں, ایک پاؤں ادھر کھیں ایک ادھر کھیں, تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی کشتی آگے جائے گی, اور جو ایک کشتی آگے جائے گی دوسری آپ کی ٹانگ کو گرا دے گی اور آپ ڈوب جائیں گے, تو وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک ہی کشتی میں سوار ہو کر اور اسی کو پھر آپ نے دھکیلنا ہے, اڑانا ہے, طوفان میں بگانا ہے, اسی کو بگانا ہے, اسی کو مضبوط پکڑ کے چلنا ہے, تو کامیاب ہوتے ہیں, تو ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو جناب بہت شکریہ آپ کا عابد امیر. اس کے بعد کہتے ہیں جناب السلام علیکم شعبی سر, کافی وقت ہوا آپ کی بیٹھک کا حصہ نہیں بنے, مہمان کو بھی خوش آمدید تعارف کرائیں, نہ مہمان کا ہم پہ ہم ابھی آئے ہیں. چلے جی, بارہ وہ کہتے ہیں کہ میرا, اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں السلام علیکم, میرا نام ضمیر حسین ہے اور بن قاسم, حالی پوٹو بن قاسم کراچی سے جی, حالی پوٹو بن قاسم کراچی سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں سر میمنی زبان میں کہوں گا آئیں جو, بہت شکریہ. بہت شکریہ, یہ عابد امیر صاحب نے بولا کہ آئیں جو, بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر جناب عابد امیر صاحب کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا اختلاف بھی ہے کہ ہمارے پاس موضوعات ختم ہو گئے ہیں اور تھیٹر کے ڈراموں کی وغیرہ تعلیم کا موضوع ہے, فلاحی کاموں کا ہے, کرپشن کا ہے, ماحولیات کا ہے, پڑوسی ملک سے کیوں نہیں ہم لوگ سیکھتے, اتنی کامیاب انڈسٹری ہے ان کی. جی کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھیٹر کا, جیسے ہمارے یہاں آرٹس کونسل میں انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ ناپا جو ہے وہ اپنا تھیٹر کر رہے ہیں, اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہماری کافی جگہ ہیں انسٹیٹیوٹ. جیسے میرا ایڈمس تھیٹر کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, میں باقاعدہ 3 ماہ کی ایک کلاسز کرتا ہوں, اور اس میں ایک فریش اسٹوڈنٹس کو تھیٹر کی خاص چیزیں, جو بیسک چیزیں ہیں نا, وہ ان 3 مہینوں میں سکھاتا ہوں تاکہ ایک لمبا پروسیجر نہ ہو. اب تھیٹر میں جو ہے وہ A فور ایکٹ, C فور کریشن, T فور ٹائمنگ, O فور آبزرویشن اور R فور ریئیکٹ, یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آرٹسٹ ان 5 چیزوں پہ تھوڑی سی محنت کر لے تو ایک اچھا, ایک سینسیبل جو ہے نا آرٹسٹ جو ہے کیمرے کے سامنے اپنی پرفارمنس کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اب اتنا بھی اگر وقت نہیں دیں گے ایک فریش اسٹوڈنٹس, تو پھر اس کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی؟ اس کو سیکھنا بیکار, آنا بیکار, وقت ہی ضائع کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے, وقت بھی ضائع کر رہا ہے, دونوں چیزیں ضائع کر رہا ہے. اب کریشن کے لیے یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک فقیر کا کریکٹر ہے, اور اس فقیر کے کریکٹر کے لیے میں نے ان کو کہا کہ یار یہ فقیر کا کریکٹر آپ کو پریزنٹیشن کرنا ہے. تو آج کا بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے ہاں میں کر لوں گا, میں کر لوں گا, اور مجھے بتا دیجیے کیا. ایسا نہیں ہے نا, ہم نے اس فقیر کو کیا کریٹ کیا ہے, کیا آبزرو کیا ہے, اس کو ہم نے جس طرح سے سوچا ہے اس طریقے سے اگر وہ بچہ پریزنٹ کر جائے تو بات ہے. آج کل ڈائریکٹر کی آبزرویشن کچھ اور ہوتی ہے, آرٹسٹ کی آبزرویشن کچھ اور ہوتی ہے, تو وہ اپنے حساب سے جو ہے نا اس کی پریزنٹیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ جو بچے مجھ سے سیکھ کے گئے ہیں یا میرے ساتھ جو سیکھ رہے ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں, تو کم از کم ان بچوں کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تاکہ ایک اچھے تھیٹر کی پریزنٹیشن میں ایک اچھا کریکٹر جو ہے
وہ کر سکے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں موضوعات کیا ختم ہو گئے ہمارے, مطلب کوئی ایک خاص موضوع پر ہمارے تعلیم کا موضوع ہے, پھر اس کے بعد کرپشن ہے, بہت ساری چیزیں, ماحولیات کا موضوع, ماحول کیسا ہو رہا ہے, مطلب موضوعاتی تھیٹر کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں, بہت ہو رہے ہیں. دیکھیے موضوعاتی تھیٹر اتنے ہو رہے ہیں کہ شاید آپ پہنچ نہیں پا رہے, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی پہنچ نہیں پا رہے, یا اس کی مارکیٹنگ سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہے. لیکن ایسے کئی تھیٹر جو ہیں جو پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں بھی ہو رہے ہیں, آرٹس کونسل میں بھی ہو رہے ہیں, مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں. اور بعض تھیٹر تو باقاعدہ کچھ ملٹی نیشنز کمپنیز جو ہیں وہ اسپانسرز کرتی ہیں, اور اسپیشلی ان کی فیملیز جو ہے وہ آ کر اس کو دیکھتی ہیں. تو تھیٹر تو ہو رہے ہیں اور بہت اچھے موضوعات پر ہو رہے ہیں, ہوا پر, گندے پانی پر, سگریٹ پر, اور نارکوٹکس پر, اور سارے موضوعات جو ہے یہ پریزنٹیشن میں ہیں. اچھا, آپ نے اتنے سارے کتنے تھیٹر کیے ہوں گے, کس کے موضوع پہ کیے ہوں گے اندازہ؟ بہت سارے موضوعات ہیں, بہت سارے موضوعات ہیں. اور ان موضوعات میں میرا ایک تھیٹر جو ابھی میں نے جو کرنٹ میں نے ابھی جو میمنی ڈرامے کا کہا, وہ جو ہمارا ایک خاص موضوع ہے ساس اور بہو کا, کہ کئی بہو ایسی ہیں جو ساس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور کئی ساس ایسی ہیں جو بہو کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایک کلچر, تو اس کی میں نے پریزنٹیشن کی, اور ایک میں نے میسج دیا کہ دیکھو بہو جو ہے وہ بیٹی نہیں بن سکتی, اور بیٹی بہو نہیں بن سکتی, لیکن اس دور میں ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. کسی بڑے کو اپنے گھر کے اندر ایکسیپٹ کر لینا, اس کو رسپیکٹ دینا, اس کی عزت کرنا بڑی بات ہے, وہ نہیں ہے آج کل. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے موضوعات جب میں نے پریزنٹیشن دی تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, اور مجھے آ کر کہا کہ آپ نے نا اندر کی باتیں جو ہے نا آپ نے کھل کر جو ہے نا, تو تھیٹر تو ہے ہی. ہاں, تھیٹر بیسک یہی ہے, مگر بات وہی ہے کہ اگر اس کا لکھنے والا اچھا ہو, اگر لکھنے والا اچھا ہو, باتیں لکھنے والا, کیونکہ بات تو وہ لفظوں پر ہے نا, کہ ان لفظوں کو پیپر پر لائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کو کریشن جو کی جا رہی ہے وہ آرٹسٹ اس کو سمجھے. ہاں, لیکن اس وزن ہو, ان کے لفظوں میں وزن ہو لکھا ہوا. بھائی ان لفظوں کے ساتھ اس کی اپنی ادائیگی بھی تو ہو نا. اب وہ مطلب آپ نے بڑا اچھا لکھ دیا, بڑا ٹھیک ٹھاک اندر کی باتیں لکھ دی, اب ایکٹر جو ہے وہ صحیح طور پر اس کو ایکٹ ہی نہیں کر پا رہا, مطلب وہ اس میں وہ تمام اس کے جو دینی چاہیے پرفارمنس میں وہ چیزیں نہیں آ رہی, لگ ہی نہیں رہا, وہ تو سب کے لیے ہو گیا. وہ پچھلے دنوں میں اپنا عورت پر ہم نے ایک کھیل کیا تھا, اس میں ہم نے آخر میں یہ کہا تھا کہ جو ہماری لاسٹ ورڈنگ تھی اس کی کہ یہ تھی کہ عورت کیا ہے, عورت کا گھر کہاں ہے. تو زندگی ہر پل ہر سو رواں دوا ہے, کل بھی تھی آج بھی عورت ہی بے امان ہے. عورت کا گھر کہاں ہے, روپ اس کا بدلے تو مسکان بھی بدلتا ہے, اس کے لیے سب گھر نہیں مکان ہے. عورت کا گھر کہاں ہے. کیا بات ہے سر. ہاں, اور زندگی کے پیکر میں یہ کہہ کر اس کو ڈالا, بہو ہے, بیٹی ہے, وہ ایک ماں ہے. عورت کا گھر کہاں, عورت کا گھر کہاں ہے. اچھا, بات بڑی صحیح ہے. عورت کا گھر ہے کہاں پر, کیونکہ وہ اگر شوہر پہلے گھر میں ہے تو باپ کا گھر ہے, باپ کا, دوسرے گھر میں آئے تو وہ شوہر کا گھر, بیٹے کا گھر, بیٹے کا گھر ہوا, یا پھر وہ شوہر کے گھر میں, مطلب اس کا اپنا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر وہ آگے گئی تو وہ بہو ہے, تو وہ مطلب رشتے کے حساب سے اس کے اپنا گھر ہے ہی نہیں, اپنا کچھ ہے ہی نہیں. ایک جسٹ لائک یوں سمجھ لے کہ وہ ایک مسافر ہے, وہ اس کی پلیسنگ بدل رہی ہے. یہی پریزنٹیشن ہم نے کیا زبردست. جب ہم نے جب پریزنٹیشن کی تو اس کو بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار صحیح بات ہے, آپ نے اتنی خوبصورت پریزنٹیشن دی تھی. میں نے تقریباً 12-15 سال پہلے نیوز میں ایک میں نے دیکھی تھی کسی خاتون کو کہ اس کو زنجیروں سے باندھ کر ایک صحن میں باندھا ہوا ہے, اور اس کو آگے صرف کھانا ملتا ہے اور چلے جاتے ہیں. تو اس کو میں نے بیس بنا کر اس کی پریزنٹیشن دی تھی, اور وہ بہت کامیاب پلے ہوا ہمارا, بہت خوبصورت پلے ہوا ہمارا. اور اس کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے مجھے آخری تک اپریشیٹ کیا. بلکہ میں وہ ایک بڑا اچھا قصہ سناؤں کہ جب ہم نے پلے ختم کیا رات کو تو گھر چلے گئے. صبح 6 بجے مجھے ایک صاحب فون کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے ان کو, بڑے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا راٹھوڑ میاں ابھی کیا کر رہے ہیں آپ, کہاں پر ہیں. خیریت. میں نے کہا سر خیریت تو ہے, میں گھر پر ہوں. بولا میں ایسا کرو ابھی میرے پاس آؤ. میں نے کہا سر خیریت تو ہے. نہیں تم ابھی آؤ, تم کو کس نے کہا کہ ایسے تھیٹر پریزنٹ کرو, میرے پاس آؤ. میں گھبرا گیا اجمل. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کیا غلطی ہوگی. اب باقاعدہ ڈرائیور آیا, مجھے لے گیا. جب میں اس کے پاس پہنچا تو ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے تم نے تھیٹر پیش کیا رات کو. میں نے کہا ہاں. اندر جاؤ میری بہو بیٹھی ہوئی ہے.
اس نے اپنے ساس کے ساتھ جو برتاؤ کیا نا, آج اس کو احساس ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اب اس نے رات سے کھانا نہیں کھایا. کیا بات میں ہے, کیا کروں. کیا بات دیکھیے ہے. ہمارا لکھنا کسی جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. چلو کسی ایک آدمی نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا. کیا بات ہے, زبردست. تو میں جب اس بچی کے پاس گیا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر میں نے اس کو کہا کہ گڑیا یہ تو ایک میرا کھیل تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں آدم انکل, مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے اپنی ساس کے ساتھ بڑا غلط کر دیا. میں نے کہا بیٹا اس کے لیے پڑھو, اس کے لیے کوئی قرآن شریف وغیرہ پڑھو, اس کے لیے کوئی نیاز دے دو تاکہ آپ کو سکون ہو جائے, اس کو بھی سکون ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں ہمارا تھیٹر کہ ہماری اپریسیشن ہمیں اس طرح ملتی ہے. کیا بات ہے. ماضی میں جب میمن تھیٹر کی میمن کی بات ہو رہی, اقبال موٹلانی کے ساتھ میں نے 2-3 ڈرامے کیے تھے. جی جی. اور میمن ڈرامہ کیا, اس کا نام تھا سستو بکرے مونگو کھٹ کی. ہاں بڑا آپ کو یاد ہوگا, مطلب اسکالا میں ہم نے کیا تھا وہ, اور اس میں میرا کردار ہیرونچی کا کردار تھا. اچھا. آپ یقین کریں وہی بات ہے کہ ہیرونچی کے لیے مطلب اس کو باقاعدہ طور پر سمجھنا, کریکٹر کو سمجھنا. جی ہاں. اور پھر میمنی مطلب لاپرے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ایسے تھوڑا کہ ہیرونچی تو بہت سارے ہیرونچی گھوم رہے ہیں, وہی کتنے گھومتے ہم اگنور کر دیتے ہیں. مگر کوئی ایسا خاص آ جاتا ہے, اس کی کوئی خاص بات یا کوئی ایسا ایکشن جو ہمارے ذہن میں رہتا ہے, یار یہ اب وہ جو ملا تھا نا وہ تو کیا چیز تھی. تو میں نے اس میں ہیرونچی کیا, وہ زبردست بھائی. اچھا مجھے میمنی تو آپ کو پتہ, میں میمن تو ہوں نہیں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, مگر میرے دوست صاحب سارے میمن تھے. میں نے میمنی کو اردو میں لکھا اور پورا تلفظ کے ساتھ اس کے اسکرپٹ کو یاد. میں یہاں عثمان میمن صاحب کا, ارے کیا بات ہے, ارے ہمارے استادوں میں سے ہیں, میرے ذہن سے نکل کے. ہاں کہ عثمان میمن صاحب نے جو خوبصورت پلیس کی ہے نا, وائڈے جو ولیمو گیلی متے گڑو, اور یہ ساری جو ابراہیم راز کاکا, ہمارے سینئرز میں ماشاءاللہ, ابراہیم ساجن, یہ سارے, ارے واقعی یہ تھیٹر کی بنیاد یہ بنیاد تھی. انہوں نے تھیٹر کو باقاعدہ کمرشلائز کیا باقی بڑا, کیونکہ بہت. اور وہ ہیرونچی کا میرا کریکٹر اتنا زبردست تھا کہ جب وہ ڈرامہ ختم ہوا نا تو بہت سارے میمنوں نے مجھے بلایا. تو وہ جو موٹلانی یا دوسرے ہمارے اسسٹنٹ جو تھا اس نے بلایا کہ رہا یار شوبی بھائی ذرا کچھ لوگ بلا رہے ہیں آپ کو. میں کہا سارے وہ سمجھے میں میمن ہوں, میمنی میں. تو کہہ رہے کیا تم نے کیا مطلب کہہ لیں گے کیا کریکٹر کیا ہے, تو لگ رہا ہے کہ تم ہیروئن پیتے ہو کیا بازر کیا. میں کچھ نہیں کرتا, کہتے ایسے لگ رہا ہے کہ تم ہو ہیروئن. اور یہ مزہ ہے نا تھیٹر پہ, مطلب وہی بات ہوتی ہے کہ انسان کی اگر کام کرے تو سمجھے, پہلے سمجھے. پھر اجمل لائیو کرنا, دیکھیے آپ نے ریکارڈنگ کیا تو آپ نے ریٹیک کر لی, دوبارہ کر لو, لیکن ایک لائیو پریزنٹیشن لوگ سامنے بیٹھے ہوئے, کیا بات. تو وہ کیونکہ وہاں تو آپ کا رسپانس فوری سامنے مل رہا ہے, اسی وقت ملتا ہے. ہاں نا, جو انڈے ٹماٹر سب کچھ نہیں ملے گا, وہ ملے گا. اور جو وہاں پر ملا وہ آپ کا سمجھو, آپ سمجھ لیں کامیابی یا ناکامی, وہ وہاں پتہ چلے گا. ٹی وی میں تو آپ نے کیا, ریکارڈ کیا, وہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ ڈرامہ سیریل جائے گی, لوگ دیکھیں گے, اچھا لگے برا لگے, وہ بات کی بات. آپ تو کام کر چکے, آپ پیسے بھی لے چکے, کھا چکے, کیا کہ چھوڑ یار نہیں تو ناسی کچھ اور کر لیں گے. خیر بہرحال یہ آتے ایک اور کچھ میسج ہمارے پاس ہے, اور جناب یہ عمیر خان بھٹی کا میسج ہے. ویلکم ٹو پروگرام, سپر ڈوپر پروگرام وائس سے تمہارا سنی والوں کو سلام فرام ڈیرہ غازی خان. ماشاءاللہ. اور یہ جناب اس کے بعد پھر ہے امیر صاحب کہتے ہیں زبردست آپ نے تھیٹر میں اتنے موضوع کیے سر, چند موضوعات ہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو اولڈ ہاؤس ہے جہاں بزرگوں کی آخری زندگی کٹتی ہے, یا پھر آپ دنیا میں مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم خاص طور پر فلسطین غزہ پر بھی کام کریں, عوام میں بڑا مقبول ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میسیج ہے ریاض بھٹی صاحب کا, اور کہتے ہیں جناب انٹرنیشنل وفا ریڈیو لسنر کلب فرام لاہور سے ان کا میسیج ہے. بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا, تھینک یو, جزاک اللہ. اور اس کے بعد سر عابد امیر صاحب کہتے ہیں میں نے سارے ڈرامہ لکھنے والے سے سوال کیا, بڑے مشہور ڈرامے لکھے ہیں تو میں مطمئن نہیں تھا, تو شکوہ کیا سر سے, تو کرنے کہا کہ ہم کوئی خدمت خلق نہیں کر بیٹھتے, عوام جو دیکھے گی ہم وہی کے دکھائیں گے. بہت ہی معاشرے کے بگاڑ تھے میرے حساب سے, میں اپنی فیملی کو ڈرامہ نہیں دیکھنے دیتا کیونکہ تربیت میں گڑبڑ ہو رہی ہے. بہت اچھی بات وہ کہ میں نے کسی سے سوال کیا, انہوں نے کہا ہم کیا کریں, جو لوگ حوالے سے سندھی فلم حوالے سے, اردو فلم کے حوالے سے, بڑے سینئر کراچی میں جب فلمیں بن رہی تھیں اس وقت کام کیا, اور اس وقت ہی وہ سلسلہ لازمت تو بڑا الگ ہی سلسلہ تھا ماشاءاللہ. ٹی وی سے پھر رہا, اور پھر بیسکلی راڈر صاحب نے بتایا کہ میں زیادہ میرا انٹرسٹ ہی تھیٹر تھا, تو اس سے دماغ تھیٹر بھی رہا, گھوم پھر کے ساری چورنگی کراس کر کے آخر وہیں تھیٹر پہ.
آخر وہی تھیٹر پہ تو آگے بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے. اور عابد امیر صاحب کا جو سوال میں نے کیا کہ انہوں نے جب کسی ایک لکھنے والے سوال کیا, بڑے مشہور ڈرامے لکھے انہوں نے کہا کہ میں ہم کوئی خدمت خلق کرنے تو نہیں بیٹھے, جو ہمیں عوام دیکھتی ہے وہی لکھ دیتے ہیں, ہم نے کیا مطلب خدمت کی. بڑا غلط جواب ہے یہ. دیکھیے ہمیں وہ موضوعات لینے چاہیے جو لوگوں کو پسند ہیں اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میں جس طرح سے عابد امیر صاحب نے کہا, میں نے کرشن چندر کا سرائے کے باہر کیا, میں نے پالنا کیا. پالنا میرا وہ سبجیکٹ تھا جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پالنا رکھا ہوتا ہے اور لوگ اس میں بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں نے ایک سبجیکٹ کیا تھا اور اس پہ پیچھے لکھا تھا کہ آپ اپنے جائز اور ناجائز بچوں کو قتل مت کریں, اس پالنے میں ڈالیں, ہم پالیں گے. اور معاشرے کے وہ کریکٹر جو ان بچوں کو اس پالنے میں ڈال کر جاتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کی تھی. اسی طرح کشمیر پہ ابھی میں نے ایک بڑا خوبصورت شو کیا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا اس کو, دختر کشمیر. اور کشمیر کا ایک بہت حساس موضوع جو ہے, کشمیر کا ایک علاقہ ہے کنن پوش پورا, اس کنن پوش پورا میں جو کچھ ان خواتین کے ساتھ کیا گیا اس کی میں نے پریزنٹیشن کی اور لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. اس کے رائٹر بشیر سدوزئی صاحب, بڑے اچھے لکھنے والے ہیں, انہوں نے جس طرح سے مجھے لکھ کر دیا اور اس کو کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے پریزنٹیشن ہوئی, وہ 2 دفعہ انہوں نے پریزنٹیشن کی. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیکھنا ہم وہ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو آپ اچھا کھیل لکھ کر دیں گے اور جو لوگ کہتے ہیں ان موضوعات پر آپ کریں گے تو آپ کو اور اچھی صحیح بات, حقیقت ہے یہ. اور بات ہے کہ دیکھیں موضوعات ہمارے معاشرے میں موضوعات ختم نہیں ہوئے, بالکل بے شمار. آپ کہتے ہیں میں صرف گھر سے لے کر صرف اپنی گلی میں ایک کونے سے لے کر دوسرے گلی کے کونے تک جائیں گے نا, آپ کو بے شمار آپ کی اس گلی میں بے شمار موضوعات مل جائیں گے, کئی دور جانے کی ضرورت نہیں. بالکل بالکل. صرف آپ کی اپنی آبزرویشن ہو کہ آپ دیکھیں کہ یار آپ کو چاہیے کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگوں کو میں اپنے معاشرے کو اگر سدھارنا چاہتا ہوں, میں اپنے معاشرے کی بھلائی چاہتا ہوں, اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں, میں اپنی جو آنے والی نسل ہے, جو ہماری نسل اب آگے بڑھ رہی ہے, جو پروان چڑھ رہی ہے, اس کو ہم اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً ایسا ہی کچھ کام کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی. کیونکہ ہم تو جو کر لیے ٹھیک ہے, جو اچھا برا جو کیا گزر گیا نا ہمارا, مگر ہماری جو نئی نسل جو پروان چڑھ رہی اس کو تو کم از کم بہتر بنائیں. ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں نا, وہ ضروری ہے. اب بہرحال جی اپنی اپنی سوچ, ہر شخص کی اپنی سوچ ہے. نہیں, میں عابد امیر صاحب سے یہاں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں اور کبھی میرا شو ہوا آدم راٹھور کے حوالے سے, آپ کبھی دیکھیں ڈائریکٹر میں آدم راٹھور لے, تو میرا شو میں بلا جھجک اپنی فیملی کو لائیں اور آپ کو ایک اچھا موضوع جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈرامہ کیا تھا ماں تجھے سلام. اس ماں تجھے سلام میں میرا موضوع تھا کہ 2 بچے جن کو انہوں نے پڑھا لکھا کے بڑا کیا, ایک بچہ ڈاکٹر بنا اور ایک بچے کو نوکری نہیں مل سکی, جو معاشرے کا ہمارا سلسلہ ہے, اس بچے کو نوکری نہیں مل سکی اور وہ نارکوٹکس میں پڑ گیا, جس کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے نا, اس کا فیوچر خراب ہو گیا. تو ایسے سبجیکٹ جو ہے وہ کرنٹلی سبجیکٹ ہے نا, وہ ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ اس وقت کیوں ڈسٹرب ہوئی ہے. سب کچھ پڑھ لکھ کر اچھی ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, مطلب ماسٹر کی ڈگری اور کون سی ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, مگر کام نہیں مل رہا, جاب نہیں ملی, تو کیا کرے گا پھر, کیا کرے گا. ٹینشن میں آگے بندہ کہتے ہیں وہیں پر معاشرے کے وہ لوگ ان کو فوراً کیچ کرتے ہیں کہ جن کو ایسے لوگ چاہیے, ہے نا, ٹینشن والے. یہ موضوعات ہیں نا, موضوعات ہیں. ابھی ایک موضوع میرا تھا کہ ایک بچہ تھا, سب کچھ پڑھا لکھا, سب کچھ کیا, آخر میں اس کی ماں بیچاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. اب اس کی نوکری دھندا نہیں, بڑی مشکلوں سے وہ ماں کی خدمت کے لیے ادھر ادھر سے پیسے لایا کرتا تھا, اور آخر میں وہ ماں اس کی ہاسپٹل میں انتقال کر جاتی ہے. اب جب وہ انتقال کر جاتی ہے تو ہاسپٹل والے اس سے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے جمع کر دیجئے, تو پھر ماں کی میت دیں گے. اب اس کے پاس وہ 1.5 لاکھ روپے ہیں نہیں, جس کی وجہ سے وہ کرمنل بن جاتا ہے. آپ سمجھے نا کہ اپنی ماں کو, کہ مجھے کسی صورت میں اپنی ماں کی میت کو وہاں سے نکالنا ہے, اب وہ کرمنل بن گیا, اب وہ مجبوراً کرمنل بن. تو ہم معاشرے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہیں جو کرمنل ہیں نہیں, ان کو معاشرہ ہی بناتا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں ہمارے پاس, اور یہ موضوع ہم انشاءاللہ پیش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. ہاں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا, زبردست, بہت اچھا. اور سر اچھا اس کے بعد اچھا, کیونکہ اب ہمارا پروگرام کا وقت بھی تھوڑا مختصر ہے, اور میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سندھی فلمیں 3-4 فلمیں کی, پھر اس کے بعد 3-4 اردو بھی کی آپ نے, تو فلموں کو آپ نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا پھر؟ نہیں, اصل میں دیکھیں, میں فلم میں میری جو سب سے پہلی انٹری تھی وہ کیسی تھی کہ میرے ماموں جو تھے وہ سینئر رائٹر ڈائریکٹر تھے, یونس راٹھور صاحب. کیا بات ہے سر. ہاں, تو وہ ان کی وجہ سے میں
स्टूडियोज आता जाता था। तो फिर स्टूडियोज आते जाते फिर मुझे एक दिन एक डायरेक्टर थे इब्राहिम शेख साहब, उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की थी फैसलो ज़मीर, जो ईस्टर्न स्टूडियो में इनका ऑफिस था, ईस्टर्न स्टूडियो में ऑफिस बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मुझे फिल्म फैसलो ज़मीर जो में काम किया। मुझे कहने लगे तुम्हें सिंधी आती है? मैंने कहा हाँ आती है। कहने लगे बस तुम जो है ना वो हमारे साथ हो। इस तरह मैंने वो फिल्म स्टार्ट लिया। और जब स्टार्ट लिया तो फिर वो फैसल बुखारी साहब की एक फिल्म थी अंदाज, जिसमें वो नदीम साहब के साथ, तो कोई कैरेक्टर जो था वो शायद वो कैरेक्टर कर नहीं पा रहा था। तो फिर वो हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो उन्होंने फैसल बुखारी को मेरा नाम दिया कि ये थिएटर का अच्छा आर्टिस्ट है, इसको बुलवा लें। तो फिर मैं गया, फिर मैंने वो कैरेक्टर किया। इस तरह से वो अंदाज भी हमने की। अच्छा, मोइन अख्तर साहब के साथ मैं थिएटर करता रहा, तो वो जानते थे मुझे। फुरकान अदर की केटू थी। अच्छा, केटू में फुरकान भाई ने मुझसे भी काम करवाया था। अच्छा, हाँ, मुझसे भी करवाया था, मगर जब आई तो वो था ही नहीं उसमें। अरे आपको तो कट आके तो आई थी वो, कितने सालों बाद तो डब्बे से निकली। बहुत ज्यादा उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड कर लिए थे, बहुत ज्यादा। अब जब वो एडिटर भी बेचारा जो सईद भाई थे, उन्होंने एडिटिंग करते हुए भी मुझे कहा कि ये इतनी बड़ी फुटेज है कि इसको मैं एडिट कर करके थक गया हूँ। ये 2 फिल्मों की एडिट है जो एक एडिट में ना कंप्लीट कर रहा हूँ। बहरहाल क्योंकि वो मेरा जो काम था वो इधर गुलशन में, मैं नाथानी का बेंगलोर था, कहाँ था, यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था मेरा। अच्छा, फुरकान भाई ने मुझे बुलाया तो मैं गया था, 2 दिन गया, मगर वो जब आया तो कुछ था ही नहीं। बहुत फुटेज कटिंग, बहुत पता नहीं कितनी कटिंग, और कितने साल बाद तो जाके रिलीज हुई थी। मतलब मैं कहता हूँ तो आगे पीछे कटा के वो जब फिल्म देखी तो कहीं से कहीं जुड़ी लग रही थी। हाँ डेफिनेटली, उसके फुटेज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो गए थे। वो कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी कुछ हीरोइंस पर। तो माशाल्लाह रूबी नियाजी भी थी, रूबी नियाजी थी उसमें, सही बात है। और वो सिद्रा खान भी थी। सिद्रा खान, बस वो फिर एक सीमा थी जो बाहर से आई थी, बाहर से आई थी, तो जुल्फी वगैरह थे उसमें। तो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो मेरी कंटिन्यूटी इसलिए नहीं हुई कि मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, टेलीविजन पर जो काम करने का मजा था वो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा थिएटर, मतलब टीवी पे भी काम करना चाहता हूँ बहुत अच्छे, लेकिन टेलीविजन पे यार पेमेंट का बड़ा मसला है, जो सच बात है। मैं ना चक्कर नहीं काट सकता। हाँ, वो भी वहाँ भी हफ्ते भर, महीने के लिए और 2 महीने के लिए, बाजू का तो 3-4 महीने के लिए। वो बस तो सच बात तो ये है कि पेमेंट की प्रॉब्लम है, वरना हम परफॉर्मर हैं, क्यों नहीं करना चाहेंगे। और माशाल्लाह थिएटर में तो फिर आप तो जब लोगों को सिखाते हैं तो खुद क्यों नहीं, माशाल्लाह जबरदस्त है। आबिद अमीर साहब क्या कहते हैं कि आपने मुझे दावत दी है थिएटर देखने की, मैं जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा और मुझे अपना बताइएगा कि मैं रेडियो से आपका राब्ता हुआ था। जरूर आप जाए तो फिर मेरे प्रोग्राम का हवाला आप इनको जरूर दे दीजिए। जरूर दीजिए। शोभे साहब के प्रोग्राम में आपसे मेरे मैसेज पे बात हुई थी, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, और आप फिर लाजमी राठौर भाई से आप डिस्कस भी करेंगे, इंशाल्लाह मिले भी सही, और आप मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि सब लिखने वाले या सब डाइट करने वाले या सब परफॉर्मर एक जैसे नहीं है। ये आप हमेशा जहन में रखें, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। हमारे माशरे में पता, अब वो बात है कि 5 उंगली जब एक जैसे नहीं है तो लोग एक जैसे कब होंगे। बिल्कुल, तो एक हो ही नहीं सकते कभी भी। और यकीनन मतलब कि माशरे को बनाने में स्टेज का, फिल्म का, थिएटर का, इन तमाम का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि लोग जो कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग शायद आपकी वैसे आम बात समझ में नहीं आती, मगर आप किसी फिल्म में देख लें और वो सब देखते हैं कि यार इसका ये अब ये प्लस और ये माइनस है, ये आज ये हुआ कल, अब उसका एंड जब देखते हैं यार ये सब कुछ होने बाद इसका एंड ही हुआ, तो बात लोगों पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है जी। और वो बाहर जब निकलते हैं वहाँ से जाके वो अपने आप को बदल लेते हैं। ये मैंने खुद बहुत सारे मेरे ज़िंदगी के तजुर्बात में चीज़ें शामिल रही, बहुत सारे लोगों से मेरी से मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोग, कभी कभी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में कोई ना कोई बात ऐसी उतर जाती है, दिल में उतर जाती है, जो काम कर जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब, मगर कोशिश, बहरहाल हम सबको कोशिश ज़रूर करनी है कि हम अपने मुआशरे को, अपने उन तमाम लोगों को बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश तो करें ना। कम से कम हम ये कहेंगे यार छोड़ यार, मैं तो अपना बैठ रहा हूँ, मैंने गाने चलाने में ये करना बस, बाकी यार मैंने कोई ठेका थोड़ा लिया सबका, नहीं, बिल्कुल ठेका लिया है। जब आप मीडिया पे बैठे, एक पैनल बैठे, एक माइक पर बैठे, एक कैमरे के सामने बैठे, एक स्टेज पर मौजूद है, एक टीवी पे आप काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपने ठेका लिया है, बिल्कुल ज़रूरी है, ये आप पर लाजिम है कि आप अपने मुआशरे को
सुधारने के लिए, उनकी भलाई के लिए कोई काम करें, कोई ऐसा काम कि हो सकता है कि आपके ड्रामे को लिखे हुए देखकर कोई एक बंदा सुधर जाए। डेफिनेटली कोई एक भी सुधर जाए, बहुत बड़ी बात। एक बंदा भी सुधर गया तो समझो एक नस्ल को आपने सुधार दिया। हाँ, एक नस्ल को आपने सुधार दिया, कम से कम कोशिश तो करें कम से कम। तो ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग, आजकल क्या आप क्या कर रहे हैं, ज्यादातर क्या इस पे जोर है आपका? मैं थिएटर की इस पे तैयारी में हूँ। मैं सादत हसन मंटो साहब का खेल है, उसको मैंने ड्रामाटाइज किया है अफसाने को इंशाअल्लाह अजीज, और उसकी प्रेजेंटेशन है। और उसके लिए कास्टिंग भी कर रहा हूँ कुछ फ्रेश आर्टिस्ट। मैं फ्रेश आर्टिस्ट इसलिए लेता हूँ कि जो करेक्टर मैंने ऑब्जर्व किया है उसको वो टाइम देकर उसको कंप्लीट कर सकता है। तो इंशाअल्लाह अजीज उसकी तैयारी है, और अगले माह जो है मैं भी फ्रेश हूँ। अब बहुत ज्यादा फ्रेश अब बहुत ज्यादा फ्रेश बोल के रिफ्रेश हूँ। मैं रिफ्रेश हूँ। नहीं, बुनियादें तो हमें सीनियरिटी पर भी रखनी चाहिए, लेकिन जो ये नए कैरेक्टर्स बीच में आते हैं ना, उनको हम नए बच्चों से कराना, इसलिए मेरा वो बनता है कि वो लोग वक्त देते हैं। हाँ, वक्त देते हैं, सही बात। अब वो जब वक्त देंगे तो फिर हम उस कैरेक्टर को ज्यादा अच्छा मजा आता है। लाजमी जब वक्त देंगे उस हिसाब की वो ज्यादा अच्छा क्रिएट होगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर निकल कर आएगा, और यकीन जब परफॉर्म करेंगे तो वो ज्यादा निखर के लोगों को पसंद आएगा। ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी, और करना भी चाहिए। मगर वही लोग जो बहुत ज्यादा अपने काम से बड़े सिंसियर हों। नहीं, दूसरा ये कि फ्रेश आर्टिस्ट जो है ना वो स्क्रिप्ट याद करता है। देखिए, जोश में होता है ना, जोश में होता है ना, नया शौक होता है नया उसको, तो वो स्क्रिप्ट याद करता है। जब वो स्क्रिप्ट याद करता है तो फिर फुटवर्क वगैरह तो फिर हम उसकी पर मेहनत करते हैं। तो हमारे उस्ताद जो थे वो हमें ये बताया करते थे कि फनकार कास्ट करना, मजदूर कास्ट मत करना। क्या बात है, वाह वाह। समझिया खान साहब कहते थे कि फनकार कास्ट करना बेटा, मजदूर कास्ट मत करना। मजदूर वो है जो इधर भी काम कर रहा है, उस ड्रामे भी काम कर रहा है, उस ड्रामे भी काम कर रहा है, उस ड्रामे भी काम कर रहा है, और फनकार जो है ना वो एक ही कैरेक्टर पर अपनी तवज्जो रखता है। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारा वक्त आपका लिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, माजी की खूबसूरत यादों से आपकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर राठौर भाई, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, और फिर कभी किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे आपको इंशाअल्लाह। ठीक है? नहीं, मैं FM 100 का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम उस ऑडियंस का जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और जो मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।